بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام کے قصوں میں سے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ سب کے سب قرآنی قصے ہیں، ہم نے بیان نہیں کیے، بلکہ قرآن میں ان کے علاوہ اور بھی قصے ہیں۔ ان میں اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مدین اور ایکا والوں کی طرف بھیجا۔ وہ کاروباری لوگ تھے۔ وہ بحر احمر کے ساحل پر یمن، شام، مصر و عراق کے درمیان بڑی تجارتی شاہراہ پر تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے، جیسا کہ ہر زمانے میں انبیاء کی امتوں نے کیا، بلکہ انہوں نے مزید یہ کیا کہ ناپ تول میں کمی کرتے اور خاص کر ناپ میں ڈنڈی مارتے۔ وہ قافلوں کو لوٹنے کے در پہ ہوتے، انہیں دھمکیاں دیتے، ڈراتے اور ملک میں دولت مندوں اور طاقتوروں کی طرح فساد پھیلاتے، جو نہ تو حساب و کتاب کی امید رکھتے نہ ہی عذاب سے ڈرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول شعیب کو بھیجا۔ وہ انہیں دعوت دیتے اور انہیں انجام سے ڈراتے اور ان سے یہ کہتے، میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی مت کرو، میں تمہیں خیر سے غالی کی نظر سے دیکھتا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں گھیر لینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، زمین میں فسادی بن کر نہ رہو۔ وہ ان سے کھل کر بات کرتے اور ان کے دلوں کی گرہ کھولتے۔ وہ گرہ مال اور اس کی فراوانی کی محبت تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے، پورا ناپ تول کے بعد جو تمہارے لیے نفع جائے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ مال جو لوگوں سے ظلم اور خیانت کے ذریعے حاصل کیا ہو۔ اور جب تم اپنی زندگی اور لوگوں کی زندگی جنہوں نے مال و دولت جمع کیا ہو اس پر نگاہ ڈالو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا جو انہوں نے ڈنڈی مار کر، کم تول کر، خیانت سے کمایا ہے، اس کا انجام نقصان ہے یا بگاڑ، مصیبت ہے یا چرا لیا جائے گا یا لوٹ لیا جائے گا، یا وہاں خرچ کیا جائے گا جہاں اللہ راضی نہ ہوگا، یا اس مال پر ایسے شخص کو مسلط کر دیا جائے جو اس سے کھیلے گا اور اسے ضائع کر دے گا، اور تھوڑا مال جو نفع دے اس زیادہ مال سے کہیں بہتر ہے جو فائدہ نہ دے۔ آپ علیہ السلام فرما دیجئے کہ ناپاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے، ناپاک کی کثرت آپ کو پسند ہی ہو، میری نصیحت تمہارے خالص اور مخلصانہ ہے تمہارے لیے، صرف ایک ہی اللہ تمہارا نگہبان ہے جو ان سے بھی نرمی، حکمت اور علم و بصیرت سے فرماتے، اللہ کا دیا جو بچ جائے وہ تمہاری اس حرام کی کمائی سے بہتر ہے۔ اگر تمہیں یقین آئے تو مان لو، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور وہ مختلف انداز سے ان سے بات کرتے، طرح کے اسلوب اختیار کرتے، انہیں نصیحت کرتے، مہربان باپ دانشمند استاد کی طرح، اور کہتے، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود اور کارساز نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے کہ تم ناپ تول پورا کیا کرو، لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، زمین میں اس کی اصلاح درستگی کے بعد فساد برپا نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو اور تم راستوں پر اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھو، اور اس میں کجی مت تلاش کرو، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوگا۔ قوم کے ذہین لوگوں نے اس دعوت کی تفسیر اور تعلیل میں بڑی باریک بینی سے کام لیا، اور انہوں نے بڑے طمطراق سے کہا گویا انہوں نے کوئی راز ڈھونڈ لیا ہو یا کوئی عقدہ حل کر لیا ہو۔ اے شعیب، کیا تمہیں تمہاری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں جیسے چاہیں اپنا حق استعمال نہ کریں؟ تم ہی ایک عقل مند اور دیندار رہ گئے ہو۔ شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا، نہ ان پر سختی کی، نہ ناراض ہوئے، اور انہیں سمجھایا کہ باوجود ان کے برے اخلاق اور ظالمانہ روش کے ایک طویل خاموشی کے بعد اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرنے کے بعد اس دعوت نصیحت پر اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں انہیں نبوت اور وحی سے نوازا اور ان کا سینہ اس لیے کھول دیا، وہ اپنے پاس انہیں نور عطا فرماتے، کسی قسم کے حسد سے انہیں دعوت پر نہیں ابھارا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو غنی بنایا، حلال رزق عطا کیا، وہ ان کی خوبیوں کی بنا پر خوش نصیب، مطمئن اور فارغ البال ہیں، دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔
پھر یہ بات بھی نہیں کہ ایسے کام سے روک رہے ہیں جو خود کرتے ہیں، یا ایسی چیز سے منع کرتے ہیں جو اس سے کوئی منع نہ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے نہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے جو کہتے تو ہوں مگر عمل نہ کرتے ہوں، اور نہ صرف ان کی اصلاح خوش بختی چاہتے تھے بلکہ ان کے عذاب سے بچانا چاہتے تھے، اور ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ یقیناً فضل و کرم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے اور اسی پر شعیب کا اعتماد ہے۔ شعیب نے فرمایا، میری قوم، بھلا یہ تو تم بتاؤ کہ اگر میں آپ کے رب سے دلیل پر قائم ہوں تو اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک عمدہ دولت عطا کی ہے، اور پھر ایسے یہ دعوت چھوڑ دوں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم منع کرتا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، یہاں تک میرے امکان ہے۔ مجھے جو کچھ توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہو جاتی ہے، اور میں بھروسہ کرتا ہوں کہ اسی کی طرف تمہارا امور میں رجوع کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے چاہا، قوم نے دانستہ اس سے جہالت کا ثبوت دیا، گویا وہ ان سے کسی اجنبی زبان میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اسی شہر کے رہنے والے اور قوم کے بھائی تھے۔